حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو سہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل عین عرش والی طلع رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے، یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور حیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، عشر کا ذرا آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی رفتار کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نذر ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر پہنچو، اور چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو، اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ آزما لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرائیلیہ کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات 7واں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آسمان پر جانے اور ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کانوں کو بتا دیتے تھے، اسی لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7ویں آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے تھے۔ ناظرین، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ ملک میں موجود ہے، آیت 3 یا 5 ترجمہ، جس نے 7